جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم نے جو ہے وہ ریویژن میں خشیت الہی یہ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کل بیٹا ہم نے جو ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ جی بیٹا کل ہم نے جو ہے وہ خشیت الہی پڑھا کہ خشیت الہی کہتے کسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ہم نے کوئی کام کیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ نیکیاں کی اور اچھائی کی طرف آئے، اور اگر کسی برائی کو چھوڑا تو خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ تو بیٹا ہم نے اس کے حوالے سے قرآن کی آیت پڑھی کہ نیکی کی بنیاد جو ہے وہ حدیث کے مطابق بھی صرف تقویٰ ہی کو دیا گیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پر، یعنی کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتا، بلند مرتبہ نہیں ہو سکتا، کہ تقویٰ کی بنیاد پر ہی لوگ جو ہے وہ کامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سورۃ عبس کی آیت بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دنیا کی جو سرداری ہے یا دنیا کے مال و دولت پر کسی بھی شخص کا مرتبہ نہیں ہوتا، کسی بھی شخص کی فضیلت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فضیلت جو ہے وہ خوف و تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خشیت الہی کے تحت اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے پاس جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز ہونے چاہیے۔ تو ایسے ہی بیٹا خشیت الہی کو نیکی کا سر چشمہ جو ہے قرار دیا گیا ہے، اور برائی سے بچنا اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ سوچ کر برائی کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نیکی کرنا، یہ اس کا دوسرا اجر ہے۔ تو بیٹا ہم نے نیکسٹ اس میں پڑھا کہ جو خشیت الہی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس میں صرف ڈر کی وجہ سے نہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، بیٹا اس میں ایک محبت کا، احترام کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ان کا کہا مانتے ہیں، تو ہم صرف ڈر کی وجہ سے نہیں، بیٹا اس ڈر میں ان کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے، ان کی ہم بات ماننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی بیٹا اللہ تعالیٰ سے جب ہم ڈرتے ہیں تو اس میں یہ محبت کا ہی جذبہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ بڑھائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک عمل کرنے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں ڈرنا۔ تو اس علم کے جو ہے علم کو اس کی جو ہے وہ ہے بنیاد قرار دیا گیا کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا اس سلسلے میں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے جو کچھ مجھے معلوم ہے، تمہیں اگر وہ معلوم ہو جائے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے تو وہ ہیں کہ جو سارے کام کرتے ہیں، وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ روزے تو رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ اس بات سے ان کا خوف ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی وہ ڈر کی وجہ سے ایسا کام نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اپنی عبادتوں پر، وہ اپنی عبادتوں پر جو ہے وہ غرور نہیں کرتے، وہ یہی ڈرتے ہیں کہ کہیں بیٹا ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جو ہے میری نماز میرے منہ پر نہ دے ماری جاتی ہو۔ تو بیٹا یہ خود دیکھیں ہم جو ہے وہ کتنے صحابی جو ہیں وہ اتنے عز و جل اللہ کے نیک، اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ بندے، وہ اپنی اتنی خوبصورت طریقوں سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور ہم بیٹا جو اتنی تیزی میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ہم پھر بھی نہیں ڈرتے، تیزی سے سجدے پہ سجدہ جو ہے ہم یہی فرمایا گیا ہے نا کہ نماز کو ایسے پڑھو تم یہ سوچ کے کہ تم جو ہے تمہیں یہ گمان ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم یہ گمان نہ رکھ سکو تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے تم خوبصورت نماز پڑھو۔ اگر بیٹا ہمیں خیال ہو جائے نا، یہ ہم تصور کریں کہ ہمیں کوئی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی شخص پاس کھڑا، تو پھر ہماری نماز بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، ہم جو ہے بہت اچھے سے سارے رکوع سجود جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نماز کو جو ہے وہ بہترین کریں۔ تو کیا فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نیک اور خدا ترس ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں جو ہیں وہ رد نہ ہو جائیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خشیت الہی کے بارے میں کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت، خشیت الہی کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نکلے، یعنی کہ مکھی کا سر بیٹا کتنا ہوتا ہے، اتنا جو ہے وہ چھوٹا سا، اس میں یہ مثال دی گئی کہ اتنا چھوٹا سا آنسو بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، اس کے گالوں پہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو ہم بیٹا اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، اتنا بڑے بڑے جو ہے ہمیں کسی کا دل دکھاتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہم جو ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ آرام سے کر لیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم لوگوں کی کرتے ہیں، اتنا جو ہے وہ برا کام کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، ہم سے اس بارے میں باس پرس ہوگی، ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا بیٹا ہم کسی پر اگر الزام لگا دیں کسی کے بارے میں، اسی لیے منع کیا گیا نا تہمت لگانے سے، یا اسی لیے منع کیا جو ہے غیبت کرنے سے۔ اگر بیٹا اسی لیے کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات کریں جو تو اس میں موجود ہو، جو برائی اس نے کی ہو، اگر تو ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ واقعی جو ہے ہم نے کسی کی غیبت کی، اس کا بھی ہمیں گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اگر وہ کسی میں موجود برائی نہیں ہے تو بیٹا ہم کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، اور ہم کیا اگر کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو وہ ایسے ہی بات آئی گئی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ثبوت مانگیں گے کہ جو تم نے فلاں کے بارے میں بات کہی تھی اب اس کا ثبوت پیش کرو۔ تو بیٹا ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کے بارے میں غلط اور جھوٹی بات کہیں گے تو ہم اس کے ثبوت کیسے پیش کرتے رہیں گے؟ ہمارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں، اتنی قوت بھی نہیں کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کے عوض کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اتنے گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے گناہ سے، ہر بری چیز سے بچائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے مکھی جتنا آنسو بھی نکلا اس کے رخساروں پر بہہ گیا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ پھر کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا کہ انسان بہت زیادہ ڈر کی حالت میں ہو، کسی سے بہت زیادہ ڈر جانا، تو جب اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کہ کسی خزاں رسیدہ، یعنی کہ جو پرانا بہت درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، اس سے پتے جڑتے ہیں، جیسے اس کے پتے جو ہے وہ اتنے جھڑتے ہیں، ایسے ہی جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برائیوں سے بچتا ہے، اچھائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی بیٹا اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں جیسے کہ کسی درخت کے پتے اس سے گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں سے بیٹا ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ خشیت الہی انسان کو، اللہ تعالیٰ سے جب انسان ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کا خوف رکھتا ہے، تو یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائیوں سے اور بری چیزوں سے بچ جاتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو ہی دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا، اور اللہ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ خشیت الہی کو دانائی کی، عقل مندی کی بنیاد قرار دیا کہ عقل مند وہی شخص ہے، قابل جو ہے وہ احترام وہی شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ افضل ترین انسان ہے۔ بیٹا اب اس کے مشقی سوالات کی طرف آ جائیں کہ خشیت الہی کے بارے میں اسلامی تعلیمات جو ہے وہ بیان کریں۔ تو بیٹا اس میں جو اسلامی تعلیمات بیان ہوئی ہیں وہ بیٹا آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ لکھنی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ جیسے فرسٹ پیراگراف میں آ جائیں کہ خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر، یہ بس ایک لائن۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ یہاں سے لے کر اصل جو ہے مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے، یہاں تک۔ پھر بیٹا آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں، یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔
پھر بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے اس میں حدیث ایڈ کرنی ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو وہ سب کچھ تم جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ یہ بیٹا اس میں سے آپ نے آیات اور حدیث جو ہیں وہ ایڈ کر کے اس میں اس کویشچن کو لکھنا ہے۔ آگے بیٹا نیکسٹ آگے جو ہے وہ صفحہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ڈالنی ہے کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اتنا سا بھی ڈرے، مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے کہ اگر خشیت الہی جو ہے وہ اس سے اللہ کسی بندے کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کہ کسی خزاں رسیدہ بوڑھے درخت سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ یہ بیٹا یہ اسلامی تعلیمات آپ نے اس میں ایڈ کر کے لکھنے، اور بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ دونوں حدیث ہیں، یہ آ بھی جاتی ہیں کہ خشیت الہی کے بارے میں کوئی حدیث لکھے تو آپ نے یہی والی حدیث جو ہے وہ لکھنی ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی آنکھوں سے یہاں سے لے کر جیسے بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، یہ دونوں حدیث آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اگر بیٹا خشیت الہی کے بارے میں اسلامی تعلیمات جو ہے یہ کویشچن لکھ لیا گیا، آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے کہ خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر انسان کی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر خشیت الہی جو ہے وہ نیکی کا سرچشمہ ہے، وہی مومن اللہ سے ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں۔ جس مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی بہہ نکلے، ٹھیک ہے، مکھی کے سر جتنا آنسو بہہ نکلے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آگے ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی بنیاد قرار دیا۔ جی بیٹا یہ ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی یا جس چیز کی سمجھ نہیں آئی بیٹا وہ آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو دوبارہ کروا دوں گی، اور آپ نے یہ لیسن بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔